السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہم لوگوں کے بیچ پھر ایک بار آ چکا ہے، اور پیارے دوستو، وہ شخص اور وہ انسان بہت خوش نصیب ہوتا ہے جس کی زندگی میں بار بار یہ مبارک مہینہ آتا ہے۔ پیارے دوستو، آج میں آپ لوگوں کو رمضان مبارک کی کچھ فضیلت اور رمضان کی رحمت آپ کے بیچ رکھوں گا، اور اس کے بعد آج کی ویڈیو میں کئی طریقے کی میں آپ کو باتیں بتانے والا ہوں۔ آپ لوگوں سے ہماری گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، یہ ماہ مبارک بہت افضل اور بہت برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں انسان 30 دن کے روزے ادا کرتا ہے، اللہ پاک کو راضی کرتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ یہ بہت مبارک مہینہ ہے، اور اس مبارک مہینے میں ہر کام مبارک ہوتا ہے، اور اللہ پاک کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ پیارے دوستو، اب رمضان المبارک کی فضیلت کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، ایک روزدار سے کتنی محبت کرتا ہے، یہ آپ کو بتاتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتا ہوں۔ پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے وہ ہم کلام ہوتے تھے اور اللہ پاک سے باتیں کیا کرتے تھے۔ تو ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ پاک سے باتیں کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور اللہ پاک سے پوچھتے ہیں کہ اے میرے پاک پروردگار عالم، جتنا قریب میں تیرے ہوں، کیا کوئی اتنا قریب بھی ہے تیرے؟ کیا کوئی اتنا قریب ہے؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، اے کلیم اللہ، اے ہم کلام، اس دنیا میں ایک امت ایسی آئے گی اور ایک نبی ایسا اتارا جائے گا جو رحمت للعالمین ہوگا، تمام انبیاءوں کا سردار ہوگا، تمام انبیاءوں کا سردار ہوگا، اور جس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوگا، اور ان کی امت کے بیچ 11 مہینے میں ایک مہینہ ایسا ہوگا جو رمضان المبارک کا مہینہ ہوگا، اور اس مہینے میں لوگ رمضان رکھیں گے، اپنے صبر کا امتحان دیں گے، بھوکے پیاسے میرے لیے، میری خاطر، اور میرے لیے وہ بھوکے پیاسے رہیں گے، خشک زبان ہوگی، خشک ہونٹ ہوں گے، اور خوش آنکھیں ہوں گی۔ وہ لوگ بہت خوش نصیب ہوں گے، اور جب وہ افطار کرنے کے لیے بیٹھیں گے، ان کے درمیان جب کھانا رکھا ہوا ہوگا، تمام غذائیں رکھی ہوئی ہوں گی، اور وہ صبر کرتے ہوں گے، اس وقت موسیٰ میں ان کے اتنے قریب ہوں گا، اتنا تو میں آپ کے بھی قریب نہیں ہوں، تمہارے بھی قریب نہیں ہوں، تم سے میرا 70 پرتوں کا فاصلہ ہے، لیکن اس بندے لیکن جو بندہ روزدار ہوگا اور اس مہینے کے روزے رکھتا ہوگا، تو اس سے میرا ایک بھی پردہ نہیں ہوگا، میں اس کے اتنا قریب ہوں گا کہ جو بھی وہ دعا مانگے گا، میں اس کی دعا کو فوراً قبول کروں گا۔ یہ ہے رمضان المبارک کی فضیلت۔ اب ہم بات کرتے ہیں پیارے دوستو، رمضان المبارک کی فضیلت تو ہم نے جان لی، اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ مہینہ آتا ہے اور پھر گزر جاتا ہے، اور ماشاءاللہ مومن روزے بھی رکھتے ہیں، اور اس دن کا، اس مہینے کا انتظار بھی انہیں بے صبری سے رہتا ہے۔ اور پیارے دوستو، اب کچھ باتیں میں آپ کو اور بیان کر دوں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے۔ اللہ پاک جبریل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ اے جبریل، شیطان کو جکڑ لو اور جا کے سمندر کی گہرائیوں میں پھینک دو۔
جو سرکش شیطان ہوتے ہیں ان کو قید کر کر اللہ پاک کے حکم سے جبریل علیہ السلام سمندر کی گہرائیوں میں اس کو جگڑ کر پھینک دیتے ہیں۔ شیطان قید ہو جاتا ہے، شیطان دور ہو جاتا ہے جب تک کہ عید کا چاند نظر نہیں آتا، جب تک شیطان قید میں رہتا ہے، جکڑا ہوا رہتا ہے۔ اب پیارے دوستو یہاں بات آتی ہے کہ جب شیطان قید ہو جاتا ہے تو پھر لوگ گناہوں کی طرف کیوں مبتلا ہوتے ہیں، گناہوں کی طرف کیوں جاتے ہیں، پھر بھی گناہ کیوں کرتے ہیں جبکہ یہ مبارک مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے۔ تو پیارے دوستو جب شیطان قید ہو جاتا ہے تو گناہ کس وجہ سے ہوتے ہیں، ان سے گناہ کون کرواتا ہے؟ تو پیارے دوستو وہ گناہ شیطان نہیں کراتا ہے بلکہ ہماری جو نفسانی خواہشات ہوتی ہیں ان سے ہوتا ہے۔ یعنی یوں کہوں کہ ہمارا نفس جو ہے وہ گناہوں پر غالب آ جاتا ہے، اور جب گناہ کی عادت لگ جاتی ہے ہمارے نفس کو تو پھر ہم رمضانوں میں بھی گناہ کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ تو پیارے دوستو سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے نفس پر قابو رکھیں، کیونکہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس مہینے میں جب انسان بھوکا پیاسا اپنے رب کی رضا کے لیے رہتا ہے تو اس وقت اس کو اپنے نفس پہ قابو کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ شخص اپنے نفس پر قابو کرتا ہے، صبر کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اب کوئی مومن ایسا ہوگا جو چاہے گا کہ میں اپنے رب کے قریب نہ ہوں؟ ہر مومن یہ چاہے گا کہ میں اپنے رب کے قریب ہوں۔ خدارا یہ بہت برکت والا مہینہ ہے، اس کو یوں ہی نہ جانے دیا جائے، اور میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس مبارک مہینے میں اللہ کی عبادت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، روزوں کو مکمل کریں، اور اس کا ثواب تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ ایک وقت کی نماز ادا کرنے میں 50 وقت کا ثواب ملتا ہے۔ اور پیارے دوستو ایک چیز بس آپ کو اور بتا دوں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کیا کرو، زیادہ سے زیادہ دوسروں کو افطار کرایا کرو، اور اپنے گھر والوں کے اوپر زیادہ سے زیادہ خرچ کیا کرو، کیونکہ یہ مبارک مہینہ ہے، اور اس مہینے میں جب آپ اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ اتنا رحمت والا مہینہ ہے، اتنا برکت والا مہینہ ہے۔ اور سب سے بڑی چیز ہے پیارے دوستو کہ رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ ہر طرف رحمت ہی رحمت برستی ہے، ہر طرف برکتیں ہی برکتیں رہتی ہیں، اور بہت مبارک اور سما اور مبارک وقت ہوتا ہے۔ ہر طرف خوشحالی ہوتی ہے، لوگوں کے چہروں پر نور آ جاتا ہے، لوگوں کے چہرے خوشحال ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو بہت خوش قسمت ہم لوگ ہیں کہ ہمارے بیچ پھر اللہ پاک نے یہ مبارک مہینہ ہمیں عطا کیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری زندگی میں بار بار اس مہینے کو عطا کرے، اور ہمیں رمضان مکمل رمضان سارے رمضان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام مومنوں، تمام عالم اور تمام دنیا میں جتنے بھی پورے عالم میں مومن ہیں، مسلمان ہیں، اللہ پاک ان سب کو اس مبارک مہینے سے نوازے، اور اس کے مبارک مہینے کے رمضانوں کو رکھنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ اب پیارے دوستو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ رمضان بہت ضروری ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ بہت پیارا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کی گئی عبادتیں بھی بہت بہتر ہوتی ہیں، اور اللہ پاک کے ہم قریب ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے نفس پر قابو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پنجتن نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو بہت پیارا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو یوں ہی نہ جانے دیا جائے، بلکہ اس مہینے کی برکتیں اور رحمتیں ہم ضرور سمیٹیں، اور اپنے گھروں کو رحمتوں اور برکتوں سے بھر لیں، اور ہم اپنے نفس کو قابو کریں اور روزے ضرور رکھیں۔ پیارے دوستو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو رمضان المبارک کے مہینے میں روزے نہیں رکھتے اور اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن وہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو روزے بھی نہیں رکھتے اور احترام بھی نہیں کرتے ہیں، کھلے کھجانے وہ کھاتے ہیں۔ ہم مومن ہو کے روزے کا احترام نہیں کرتے،
بہت سارے لوگ ہیں کھلا کھاتے ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس کا روزہ ہے یا کس کا روزہ نہیں ہے۔ پیارے دوستو، یہ 11 مہینے میں ایک مہینہ اللہ پاک نے ہمارے بیچ ایسا رکھا ہے جس میں ہم اپنی مغفرت بھی کرا سکتے ہیں، اپنی بخشش بھی کرا سکتے ہیں، اللہ پاک کے ہم قریب ہو سکتے ہیں، اللہ سے محبت کر سکتے ہیں، ہم تمام گناہوں سے بچ سکتے ہیں، ہمارے جو بد گناہ ہم سے جو ہو رہے ہیں، صغیرہ کبیرہ گناہ ہو رہے ہیں، ان سے ہم توبہ کر سکتے ہیں اور ہدایت پا سکتے ہیں اور صراط المستقیم پر بھی چل سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو اس مبارک مہینے کے صدقے میں، کیونکہ ہر چیز مبارک ہے، ہر کام مبارک ہے، آپ کا ایک ایک قدم مبارک ہے۔ اس مہینے میں آپ گھر سے نماز کے لیے نکلتے ہیں، ایک ایک قدم پر آپ کو نیکی ملے گی، ایک ایک قدم پر آپ کو نیکی ملے گی، ایک ایک لمحے میں آپ کو نیکی ملے گی۔ یہ مبارک نہیں، یہ مبارک ہے، اسی چیز کو تو مبارک کہتے ہیں۔ بہت مبارک مہینہ ہے یہ ماہ مبارک ہمارے بیچ پھر اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ مولا ہماری تمام جو بھی ہم سے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہ ہوئے ہیں، اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں ان گناہوں کو معاف فرمائے۔